غلام رسول دلوی صاحب، آپ ان کا سوال سمجھ پائے ہوں تو جواب دے دیجیے۔ جی بہن کے 3 سوالات میں سے میں ایک سوال صحیح طور پہ سمجھ پایا ہوں، باقی دوسرا جو سوال ہے علامہ عالم فقری صاحب کی کتاب کے بارے میں وہ میں پوری طرح سے نہیں سمجھ پایا۔ تو فلسطین کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا کہ جو فلسطین کے موجودہ حالات ہیں اور جو ہم مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، آئے دن ویڈیوز آ رہے ہیں، فوٹیج دیکھ رہے ہیں جس میں ہم بچوں، خواتین، اطفال، بوڑھوں کی دردناک موت دیکھ رہے ہیں، تو ایسے میں کیا ہم عید الفطر کیسے منائیں؟ یہ سوال بہت ہی انسانی ہمدردی والا سوال ہے۔ یقیناً دیکھیے، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں الوداع میں پہنچ چکے ہیں، اور الوداع خود اپنے آپ میں ایک غم کا دن بھی ہے، کیونکہ ہمیں غم اس بات کا ہے کہ ہم سے ماہ رمضان کے ایام جا رہے ہیں، عشر رحمت جا رہا ہے، عشر مغفرت جا رہا ہے، عشر نجات جانے والا ہے۔ تو الوداع دراصل ایک مکسڈ فیلنگ، سورو اینڈ جوائے، خوشی اور غم دونوں کا ایک موقع ہے، اور اس موقع پہ ہمیں غم بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہونے والی ہے کہ عید الفطر آ رہی ہے۔ دیکھیے، دراصل ایمان اسی کا نام ہے، ایمان نام ہی ہے امید، رجا اور خوف اور غم کے مجموعے کا۔ ایک مومن کی حالت یہی ہونی چاہیے کہ اس کا دل اللہ سے پر امید ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اور رجا بہت ضروری ہے، امید بہت ضروری ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کے جو حالات ہیں، اور بالخصوص مومنین اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی وہ غم آنا چاہیے۔ بنی آدم کے آزائے یک دیگرن، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بنی آدم، انسانوں کی، تمام نوع انسانی کی حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک عضو کی طرح ہیں۔ اگر پورے بدن میں کسی بھی ایک حصے میں ہمیں درد ہوتا ہے تو پورے بدن کو وہ محسوس ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کی یہی حالت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا بنیان مرصوص، کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ اے مومنو، اے مسلمانوں۔ تمہارے کسی بھی حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ اس درد کے ساتھ، اس درد مندی کے ساتھ، اگر آپ عید الفطر کو خوشی کا موقع سمجھ کر کے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ درد مندی ہو کہ یہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہے ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو بھی وہ ملے، اور اس کے لیے ہم دعائیں کریں، تو یہ صحیح معنوں میں درد مندی ہوگی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ جی دلوی صاحب، کیا آپ جواب دیں گے انہیں؟ اور ان کا یہ سوال تھا کہ جب ورق پلٹتے ہیں قرآن شریف کا تو پلٹ سکتے ہیں کیا اگر تھوک لگا کر انگلی سے اگر آپ پلٹ رہے ہیں تو؟ دیکھیے، یہ خلاف ادب ہے کہ انگلی میں تھوک لگا کے ورق پلٹیں، اور بنا تھوک لگائے بے شک آپ پلٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوک لگا کے پلٹنا یہ خلاف ادب ہے۔ یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، نوٹوں کو کاؤنٹ کرتے وقت تھوک لگاتے ہیں، یا اور یہ ساری چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کے ساتھ نہ کریں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو کوئی نہ چھوئے مگر بالکل ہی پاکی اور پاکیزگی کی، طہارت کی حالت میں۔ تھوک سے کوئی ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم میں مطہرون کا لفظ استعمال ہے، خوب جو پاک ہوں، خوب طہارت والے۔ تھوک ایک ایسی چیز ہے جو معیوب سمجھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچیں، ایسا نہ کریں، یہ خلاف ادب ہے۔ دوسرا جو سوال ہے بہن کا عالم فقری کی کتاب کے بارے میں، میں وہ سوال معاف کیجیے گا سن نہیں پایا، کیا سوال تھا ابھی تک؟ میں شاید یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جو بھی تمام باتیں اس میں کہی گئی ہیں، جو بھی دعاؤں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ شاید یہ جاننا چاہ رہی تھی۔ دیکھیے، علامہ عالم فقری ایک بڑے پائے کے بزرگ عالم دین تھے، ان کا صحیح نام ہے عالم فقری، بہن عالم فقیری کہہ رہی ہیں، تو وہ معتمد عالم ہے، معتبر عالم ہے، ان کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں آپ، اور اس کتاب میں جو بعض نصیحتیں ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ تر حکایتیں ہیں، ان کی کتابوں میں نصیحتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ حکایتوں کے آپ کو سورس نہ ملے، ان کا آتھینٹک سورس ماخذ نہ ملے، حوالہ نہ ملے، لیکن وہ نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ باب فضائل میں فضیلتوں کو بیان کرنے میں، یعنی کوئی نیک عمل ہے اس کی فضیلت کو بیان کرنے میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں. تو بہت ساری ان کی حکایتوں میں ضعیف حدیثیں آ گئی ہیں، کمزور سند والی حدیثیں آ گئی ہیں، لیکن اس سے ان کی کتابوں یا ان کے مقام پر اثر نہیں پڑتا ہے.